اور تاجر ایکشن کمیٹی ڈٹ گئی، حکومتی احکامات کے خلاف تاجر بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ آل کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے کنوینر رضوان احمد کہتے ہیں حکومت کے مطابق کراچی میں 44% زائد ویکسینیشن ہو چکی ہے، مارکیٹوں پر پابندی کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے لیے 2 دن کی بندش کاروبار تباہ کرنے کی سازش ہے۔ کراچی میں کرونا ویکسین نایاب، ویکسینیشن سینٹرز پر سنگل ڈوز کین سائنو ختم، مڈرنا اور ایسٹرازینیکا کی بھی قلت، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ادھر 44.87% شہریوں نے ویکسین لگوا لی۔ کراچی میں ویکسینیشن کروانے والوں کے اعداد و شمار جاری، 63,22,983 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی۔ شہر قائد میں کرونا وائرس کے وار جاری، مزید 9 افراد موذی وبا کا نشانہ بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 643 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ادھر کرونا وائرس کی وبا کے دوران او پی ڈیز بند کرنے سے متعلق کیس کی سماعت، سندھ ہائی کورٹ نے بند سرکاری اسپتالوں اور ہیلتھ یونٹس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سفر کے لیے ویکسینیشن ضروری، ٹرین کے مسافروں کو 15 ستمبر کی مہلت، 16 ستمبر سے ویکسینیشن نہ کروانے والے مسافروں کو ٹرین کے ٹکٹ نہ جاری کیے جانے کا احکامات، پکڑے جانے پر سخت کارروائی ہوگی۔ فضائی سفر کے لیے 10 ستمبر کے بعد کورونا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی قرار، سول ایوییشن نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ شہر قائد پر ٹھنڈی ہواؤں اور بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ منگھو پیر، نیا ناظم آباد اور رنگی ٹاؤن سائٹ ایریا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، سرجانی ٹاؤن میں 18 اور رنگی ٹاؤن میں 10.6، مسرور 20 میں 10، گلشن حدید میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ چند منٹ کی بارش نے ڈسٹرکٹ سینٹرل انتظامیہ کے دعووں کی قلعے کھول دی۔ کے ڈی اے فلائی اوور اور ایس ایف ای اسپتال کے طرف پانی جمع، گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ادھر پی ڈی ایم اے کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈیری فارمرز کا اتوار سے دودھ کی قیمت 150 روپے کلو کرنے کا اندیا، سندھ ہائی کورٹ میں دودھ کے سرکاری نرخ سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت کا مہنگے داموں دودھ کی فروخت پر سندھ فوڈ اتھارٹی اور کمشنر کراچی پر برہمی کا اظہار، کمشنر کراچی کو 1 ماہ میں نئی قیمتوں کے تعین اور دودھ کی فروخت کا طریقہ کار وضع کرنے کا حکم۔ اب گھر بنانا ہوا مشکل، ملک میں سیمنٹ اور سریے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ 510 روپے میں فروخت ہونے والی سیمنٹ کی بوری 670 روپے کی ہو گئی۔ 1,12,000 روپے فی ٹن بکنے والا سریا 1,70,000 کا ہو گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق سیمنٹ اور سریا مہنگا ہونے سے تعمیراتی لاگت بڑھ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے فائنانسنگ گائیڈ لائن جاری کر دی، بلڈرز کی زیر تعمیر منصوبوں میں سرمایہ کاری فراہم نہ کرنے کی شکایت بھی دور کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائن کے تحت اب عوام کو زیر تعمیر ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے بھی قرضے ملیں گے۔ بحران ٹاؤن فیکٹری سانحے کے بعد کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بڑا اقدام، رہائشی پلاٹس کو کمرشل کے طور پر استعمال کیے جانے والے تمام پلاٹس کی الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ، شہر بھر کے کے ڈی اے زمین پر سروے بھی کیے جائیں گے۔ کم عمر ڈرائیور اور والدین ہو جائیں ہوشیار، بچے سڑکوں پر گاڑیاں دوڑائیں تو والدین بھی پکڑے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس نے 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ، روپے کی بے قدری جاری، انٹر بینک میں ڈالر مزید 11 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 1 سال کی بلند سطح 166 روپے 58 پیسے پر پہنچ گیا۔ 2 ماہ میں ڈالر 9 روپے 44 پیسے مہنگا ہوا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 510 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 46,903 کی سطح پر بند۔ برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت کا احسن اقدام، پورٹ قاسم اتھارٹی نے برآمدی اشیاء پر چارجز میں 50% کمی کر دی، برآمد کنندگان 1 سال تک سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ سے بھی چارجز میں کمی کے لیے تجویز طلب۔
گندگی کے ڈھیر اور کچرے کے انبار، پنجاب چرنگی پر صفائی کی ابتر صورتحال، کچرا کنڈی کے باعث پھیلتا تعفن علاقہ مکینوں کے لیے اذیت کا باعث بن گیا۔ دوسری جانب گلشن اقبال میں گندگی کے ڈھیر، ذرا سی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ مرزا اشتیاق بیگ نے گلوکارہ نازیہ حسن کے بھائی زہیب حسن کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ کہتے ہیں نازیہ حسن کی 21ویں برسی پر ان کے بھائی زہیب نے مجھ پر سنگین الزامات لگائے، میں ان الزامات کی تردید کرتا ہوں۔ جگر کے عارضے کا ٹائیفائیڈ کی دواؤں سے علاج، شہری نے غلط انجیکشن کا الزام لگا کر نیشنل میڈیکل سینٹر کے خلاف صارف عدالت سے رجوع کر دیا۔ شہری کامران فرید نے NMC کے خلاف 49 لاکھ سے زائد ہرجانے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ شہر بھر میں پانی کی شدید قلت، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی سربراہی میں اہم اجلاس، PCI کے بریگیڈیئر یاسر الہی، MD واٹر بورڈ، DHA اتھارٹیز، میٹروپولیٹن کمشنر کراچی اور دیگر شریک ہوئے۔ ڈیفنس کے مکینوں کو پانی پہنچانے کے لیے ڈی سلینیشن پلانٹ لگانے پر اتفاق۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انتظامیہ کے ساتھ ضلع ملیر کے مسائل کے حل کے لیے اجلاس، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے ملیر سلیمان عبداللہ مراد کی شرکت۔ معاون خصوصی کی درخواست پر سیوریج نظام کی بہتری کے لیے 2 گاڑیوں کی منظوری۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی تیاری زور و شور سے جاری، انتظامات اور گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، شہریوں کا جوش و خروش بھی بڑھنے لگا۔ کورنگی بھٹائی کالونی کے مکینوں نے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہر کے 6 کنٹونمنٹس کے 42 وارڈز میں پولنگ ہوگی، 4,91,993 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بزرگ سیاستدان عطا اللہ مینگل 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، تدفین ابائی علاقے وڈ ضلع غصدار میں کی جائے گی۔ عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر امت مسلمہ غمزدہ، جامعہ کراچی اور ایم اے جناح روڈ پر مرحوم کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، سیاسی اور سماجی شخصیات، سول سوسائٹی اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں پہلے جدید لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول جیٹ ایئر کرافٹ کی شمولیت، امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ عصر حاضر کے چیلنجز کا ادراک رکھتے ہوئے حربی آلات کو جدید تر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور شہر قائد کو قرآن کریم کا دلکش نسخہ تیار کرنے کا اعزاز حاصل، دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم کا نسخہ تیار، 8.5 فٹ لمبائی اور 6.5 فٹ چوڑائی، قرآن حکیم کے حروف کو ایلومینیم میں ڈھال کر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔